السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہم حیض کے دوران روزہ نہیں رکھتے تھے اور نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ہمیں یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حیض کے دوران نماز اور روزہ معاف ہے، بعد میں صرف روزے کو قضا کرنا ہوتا ہے، نماز کو نہیں۔ اور حیض کے دوران کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے؟ سب سے پہلے نماز پڑھنا۔ حیض کے وقت نماز پڑھنا منع ہے اور وہ قضا بھی نہیں ہوتی بلکہ نماز معاف ہے۔ اور روزہ، حیض کے دوران روزہ رکھنا جائز نہیں لیکن بعد میں قضا کرنا فرض ہے۔ اور حیض کے دوران قرآن نہیں چھونا چاہیے بلکہ ہم قرآن کی تلاوت سن سکتے ہیں۔ اگر ہمارا دل چاہے قرآن کی تلاوت سننا تو ہم قرآن کی تلاوت سن سکتے ہیں۔ اگر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو ہم اس کا سن سکتے ہیں بیٹھ کر، لیکن ہمیں قرآن کو نہیں چھونا ہے۔ حیض کے دوران دعائیں کر سکتے ہیں، کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں اللہ کا، تسبیح پڑھ سکتے ہیں ہم۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم حیض کے دوران تسبیح لازمی پڑھتے رہیں۔ ایسا نہیں کہ اب ہم نماز نہیں پڑھے تو ہم عبادت کرنا چھوڑ دیں گے۔ ہمیں اس وقت جو وقت ہوتا ہے ہمارا نماز کا، اسی وقت ہم بیٹھ جایا کریں، تسبیح پڑھ لیا کریں، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں ہم، استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں ہم۔ اور ہم اس دوران دینی تعلیم اگر کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی سیکھ سکتا ہے، جیسے دینی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، لیکچر سن سکتے ہیں، یا اسلامک اسٹڈی کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ سب جائز ہے۔ حیض کے دوران ہم دعا بھی مانگ سکتے ہیں اللہ سے، ہم جو نارملی ڈیز میں ہم دعائیں مانگتے ہیں ہم ویسے ہی دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور ہماری دعائیں قبول بھی ہوتی ہے ایسے ٹائم میں۔ یہ نہ سوچے کہ ایسے ٹائم میں ہماری دعا قبول ہوں گی بھی یا نہیں ہوں گی، ایسا نہیں سوچنا ہے، بلکہ ایسے ٹائم میں بھی ہم سچے دل سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی دعا۔ کسی بھی وقت کسی بھی زبان میں ہم دعا مانگ سکتے ہیں، دل سے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، دل ہی دل میں ہم اللہ تعالیٰ سے بات کریں۔ اور اب ایک خاص بات پہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ آج کل میں دیکھ رہی ہوں کئی گھروں میں ایسا چل رہا ہے کہ کسی بھی حیض والی عورتوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، اسے برا بھلا کہا جاتا ہے، اسے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ تو ناپاک ہے، تو یہاں مت بیٹھ، وہاں مت بیٹھ، کسی بھی چیز کو چھونے نہیں دیتے، پاس نہیں آنے دیتے، چاہے وہ لڑکی ہو، عورت ہو، جو بھی ہو۔ یہ سب کہاں کی حرکتیں ہیں؟ یہ سب جاہلوں والی حرکتیں ہیں، کیونکہ ہمارے اسلام میں ایسا کہیں بھی نہیں کہا گیا ہے کہ حیض والی عورت بری ہے، اس سے دور رہو، اسے ذلیل کرو، بلکہ ہمارے اسلام میں حیض والی عورتوں کو عزت اور راحت دی گئی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اگر کوئی عورت حیض میں ہے تو اس کو چھونا جنرلی دوسرے کو ریچولی ناپاک نہیں کر دیتا، لیکن اگر حیض کا بلڈ کسی چیز یا کپڑے پر لگ جائے تو وہ جگہ یا وہ کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے اور اسے صاف کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کسی کو بھی ٹچ کرنے سے انسان ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر تم کسی سے گلے لگو یا اسے ہاتھ ملاؤ تو تم ناپاک نہیں ہو جاتے۔ اور جہاں حیض والی عورتیں بیٹھتی ہے، فار ایگزامپل کرسی، صوفہ، کارپیٹ، کہیں بھی ایکسیٹرا، اگر کوئی سٹین یعنی کوئی نشان نہیں ہے تو اس جگہ کو ناپاک نہیں مانا جائے گا۔ جب تک وہاں پر کوئی داغ سٹین نہیں لگ جاتا تب تک اس جگہ کو ناپاک نہیں مانا جائے گا۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں موجود ہیں جن کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے حیض والی عورتوں کو ناپاک یا برا نہیں کہا بلکہ عزت اور راحت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، جب ان کا حیض آیا اور وہ حج پر تھی، تم وہ کام کرو جو حاجی کرتے ہیں، مگر کعبہ کا طواف مت کرو جب تک تم پاک نہ ہو جاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، میں حیض میں ہوتی تھی تو نبی میرا سر اپنی گود میں رکھ کر قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ تو ان سب باتوں کو جاننے کے بعد آپ ایسی کوئی حرکت نہ کریں جو ہمارے اسلام میں ہے ہی نہیں، تو ہمارے اسلام کو فالو کریں، ہماری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں بتائی ہے ان پر غور فرمائیں اور ان کے طور طریقے پر چلنے کی کوشش کیجیے۔